اس معصوم لڑکی کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی، مگر دولاب کا جنون انتہا کو چھو رہا تھا۔ حالات زیادہ بگڑنے پر اس معصوم گڑیا کو لیے ہسپتال پہنچا۔ آپ انسان ہیں یا حیوان؟ پریگننٹ بیوی کا یہ حال کر دیا، بچے کا بھی خیال نہیں آیا آپ کو؟ ڈاکٹر کی بات پر سر جھکائے ندامت سے وہ اس کمرے میں گیا جہاں اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے جذبات، پورے کمرے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، دولاب خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے اپنے ہونے والے بچے پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اس پر تو جنون سوار ہو چکا تھا، اپنی درندگی دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ ہمیشہ ہی وہ اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی آئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس کی محبت کا اتنا برا انجام ہوگا۔ وہ اسے کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن آج اس کی نفرت کی بھینت چڑھی تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہت شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، بہت کہتی تھی نا کہ تم دولاب شاہ سے محبت کرتی ہو، آج دولاب شاہ کی جنونیت برداشت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو گیا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں دولاب خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بیڈ سے اسے نیچے کی طرف دھکا دیا تو وہ سیدھا فرش پر جا گری تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی دل خراش چیخوں سے پورا کمرہ گونجنے لگ گیا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر سارے حویلی والے کمرے سے باہر کھڑے ہو چکے تھے، مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہے تھے۔ بڑی بیگم سائیں کہہ رہی تھی، دولاب کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑ دو بچی کو، بچی کی جان لوگے کیا؟ چھوڑو اسے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا، میں آج اسے مار دوں گا، مجھے یہ عورت چاہیے نہ یہ بچہ چاہیے، میں کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ پاگل پن کا دورہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ تو معصوم سی لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ وہ روتی چیختی رہی، لیکن اس شخص نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ جب دولاب شاہ کے بڑے بھائی نے کمرے کا دروازہ توڑ دیا اور کمرے میں داخل ہوئے تو وہ خون میں لت پت فرش پر پڑی ہوئی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن دولاب شاہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے ٹھوکریں مارے جا رہا تھا، جیسے اسے محسوس ہوا کہ اس کا وجود تو بے جان ہو چکا ہے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی، کچھ سن نہیں رہی، تو دولاب شاہ کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگ گئیں۔ وہ جلدی سے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے لگا، کہنے لگا، فائزہ، فائزہ اٹھو، فائزہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے بابا جان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگے، گھٹیا انسان، خبردار جو تم نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کی، دور رہو اس سے۔ انہوں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، خبردار کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کا بھائی خون میں لت پت فائزہ کو بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، خبردار میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، چھوڑو میری بیوی کو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا، سارے حویلی والے پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی بھی پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھا ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہسپتال میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اب بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت چھائی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ غصے میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر ایسا ظلم کرتا تھا، لیکن اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اسے کسی نے بھی منہ نہیں لگایا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد دروازے سے ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کی طرف گیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحبہ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی وہ آپ کی بیوی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ ڈاکٹر غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈاکٹر کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی پاگل جاہل، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کون ہوں؟ جس قدر کوئی وہ پاگل تھا، کوئی بھی اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ کون ہے جاہل انسان؟ یہاں ہاسپٹل سے نکالیں، گارڈز کو بلائیں، انہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ آپ کو ذرا بھی اس بچی کا احساس نہیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ وہ ایک کم عمر، اوپر سے اس کی کنڈیشن آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور آپ نے اسے اس درندے کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا تو کام تھا کہ اسے دور رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر غصے میں بولے جا رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحب ڈاکٹر کو کہنے لگی دیکھیں ہم بچی کو اب اسے دور ہی رکھیں گے، ہم آپ کے اس کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ بتائیں اب وہ کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں ایک تو وہ پریگننٹ ہیں، اوپر سے انہیں بہت زیادہ گہری چوٹیں آئی ہیں۔ فی الحال ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بچے کی جان کو ہم بچا سکتے ہیں۔ آپ ابھی تک وہیں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کہنے لگا تم کون ہوتی ہو جاہل عورت یہ کہنے والی کہ میرے بچے کو کچھ ہوگا؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو آپ لوگوں کے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ایسے لڑکوں کا پہلے علاج کیا جاتا ہے، ان کے پاگل پن کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شادی کی جاتی ہے۔ نہ جانے کیسے معصوم لڑکیوں کو ایسے درندوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تو غصے میں بولے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو کیا معلوم تھا کہ اس لڑکی نے اس ظالم درندے کا خود ہی انتخاب کیا تھا، خود ہی اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور آج اپنی محبت کا انجام بھگت رہی تھی۔ اس نے کتنی ضد کر کے شادی کی تھی، اسٹریچر پر پڑی مسلسل چھت کو گھوڑے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا تراب شاہ کو جب اس نے پہلی دفعہ حویلی میں دیکھا تھا۔ امریکہ سے اسٹڈی کر کے آیا تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، ان کے خاندان کا پہلا ڈاکٹر۔ باقی لڑکوں کو تو جاگیرداری پر ہی لگایا جاتا تھا یا گاؤں کی سرداری کرتے تھے، لیکن وہ پہلا ڈاکٹر تھا جسے فائزہ شاہ اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ دولاب کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی تھیں۔ اسے تو ہمیشہ وہ بہت اچھا لگتا تھا، بچپن میں ہی اس کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نے امریکہ سے آنے کے بعد دولاب کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ بہت حسین لگا تھا۔ بساختہ ہی اپنے بابا سے فرمائش کر ڈالی، وہ شادی کرے گی تو صرف تراب شاہ سے کرے گی، اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے بابا اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹا تراب شاہ ہمارے خاندان کے باقی مردوں سے بہت مختلف ہیں، میں نہیں چاہتا تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ اس کی سوچ بھی ایسی نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو قبول کرے۔ وہ باہر کے ممالک میں رہ کر آیا ہے، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ لیکن فائزہ نے اپنے بابا کے ساتھ ضد لگائی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی بابا دیکھیں میں آپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، میں نے آج تک آپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، ہمیشہ میں نے آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے، لیکن مجھے تراب شاہ چاہیے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ جیسا بھی ہوگا تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ فائزہ بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بابا نے اس کے تایا جان کو کیسے منایا تھا۔
اس کی شادی ہوئی۔ وہ فائزہ کے کمرے میں آئے، کہنے لگے دیکھو فائزہ، تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، میں علینا سے محبت کرتا ہوں، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے وہاں پر، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، دیکھو میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر فائزہ کہنے لگی نہیں جناب، میں تمہیں کبھی کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف تم سے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا دیکھو یہ کون سا پاگل پن ہے، کون سی زبردستی کی محبت ہے، اگر تم انکار کر دو گی تو بابا مجھے فورس نہیں کریں گے، نہ ہی وہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، کسی قسم کی مجھے کوئی دھمکی نہیں دیں گے اگر تم اس رشتے سے انکار کر دو گی۔ وہ کہنے لگی میں بھلا کیوں انکار کروں، مجھے نہیں انکار کرنا، مجھے تم پسند ہو، مجھے شادی کرنی ہے تو بس تمہارے ساتھ، اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی اس قدر پاگل ہوگی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس دن اسے چیلنج دیا تھا، دیکھنا میں تمہاری ہر ظلم اور اذیت کے باوجود بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس وقت محبت کا نشہ تھا، محبت کا جنون تھا، جس کی بنا پر اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اتنا اذیت اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی دراب شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ دراب شاہ سے نہیں ملے گی، لیکن ابھی بھی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگی ہاں جو میں نے تمہیں چیلنج دیا تھا وہ آج میں واپس لیتی ہوں دراب شاہ، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی گزار سکتی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہوگے، تم مجھے گرانے کے لیے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاؤ گے۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اب تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری زندگی میں آ کر میری زندگی سے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہنس پڑی، کہنے لگی یہ تمہاری بھی خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کروں گی، میں کبھی اس بچے سے بھی تمہیں نہیں ملنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا کیسے مجھے نہیں ملنے دو گی، کیسے مجھ سے دور جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں چلی جاؤں گی، میں تم سے طلاق لے لوں گی، بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا، اگلے ہی لمحے دراب نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نرس روم میں داخل ہوئی اور دراب شاہ کا یہ روپ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ سب لوگ روم میں جمع ہو چکے تھے، سب نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی پہلے ہی کنڈیشن بہت خراب تھی، اوپر سے اس کا یوں بے ہوش ہو جانا، وہ بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی یہ پاگل انسان ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے چھوڑیں، آپ کیوں اس بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد فائزہ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ واپس گھر آئی، لیکن اس نے اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وجدان کمرے میں داخل ہوا، اس نے وجدان کی طرف دیکھا جو کہ دراب کا بڑا بھائی تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا دیکھو فائزہ تمہیں اپنا دھیان خود رکھنا ہوگا، جتنا تم کوشش کرو دراب سے دور رہو، تمہاری صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، وہ ایک پاگل انسان ہے، تمہیں معلوم ہے وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ وہ وجدان کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی نہیں بھائی مجھے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے اسے بہت زیادہ محبت ہے، میں ٹوٹ کر جاتی ہوں، میرے دل سے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سہنے کے باوجود، اس نے نفرت کے دیکھنے کے باوجود میرے دل سے
اس کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولے جا رہی تھی، اور وہ شخص اس لڑکی کا پاگل پن دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بچپن سے ہی دولاب شاہ کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، اس کے بغیر نہیں زندگی گزار سکتی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب دولاب شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے بھائی کو فائزہ کے اتنے قریب دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر دور پھینکا، کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے اتنا قریب آنے کی؟ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے۔ انہوں نے غصے میں اسے کمرے سے باہر نکال کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب ایک دفعہ پھر فائزہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسے کمرے سے باہر آ چکا تھا، نہ جانے کیسے وہ فائزہ کے کمرے تک آیا۔ فائزہ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو دولاب، خدا کے لیے تم نے علینا سے محبت کی تھی، اس سے شادی کر لو، میں کسی چیز سے نہیں روکوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بچے پر رحم کرو، کیوں دشمن بنے ہوئے ہو ہمارے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے دولاب شاہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی دولاب کیا کر رہے ہو؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، کیوں نہیں مجھے چھوڑ رہے؟ وہ اپنا بند ہوتا ہوا سانس دیکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں جانے دوں گا۔ ہاں، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، پاگلوں والا عشق۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، دولاب خدا کے لیے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے چھوڑو۔ وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر باہر سے مسلسل دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور غصے میں کہنے لگا، کیوں مجھے تم لوگوں نے ذلیل کیا ہوا ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جاؤں گا۔ کیوں آپ لوگ مجھ سے میری فائزہ کو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ حد ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا، بابا دیکھیں، اس پاگل کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اسے کسی پاگل خانے چھوڑ آئیں، ورنہ یہ آج تو فائزہ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، کل کو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کے بابا بے بس ہو چکے تھے۔ بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، نہیں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو پاگل خانے مت چھوڑنا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی یہ سب سن کر۔ وہ جتنا بھی برا تھا ان کا بیٹا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اس وقت وہ جس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ یہ چیز کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ حالانکہ وہ پہلے نارمل تھا جب امریکہ سے واپس آیا تھا، لیکن اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی کہ وہ پاگل لگنے لگ گیا تھا۔ فوراً بیگم سائیں نے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، چلو آج میرا بیٹا بہت اچھا ہے نا، میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جاؤ، تمہاری فائزہ کو کوئی تم سے نہیں چھینے گا۔ شاباش، مجھے بتاؤ نا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، مما آپ کو پتہ ہے میں علینا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مما پتہ نہیں کیسے میں اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ مما ہم ہر حد پار کر چکے تھے۔ مما میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا فائزہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہ میں نے علینا کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا، علینا میں تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ علینا اس وقت کس کنڈیشن میں تھی؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مما مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں نے علینا کو چھوڑ دیا، میں نے اسے نہیں اپنایا۔ مما وہ لاسٹ منتھ میں اس نے خودکشی کر لی، وہ بھی مر گئی، میرا بچہ بھی۔
مما میں نے اسے بولا تھا میں قبول کر لوں گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اس نے کہا تم جیسے انسان کی زندگی میں آنے سے بہتر ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ لیکن جاتے ہوئے مما اس نے کہا تھا تم سے تمہاری بیوی کو بھی چھین لیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی چھین لیا جائے گا۔ مما جب کوئی فائزہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، علینا کی بد دعائیں مجھے کھا جائیں گی۔ مما مجھے بہت اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاگل پن کی وجہ سے اس کے کیے گئے گناہ ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتاتا ہے، روتا ہے، کہنے لگا مما میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ سب کچھ اذیت اور تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ روتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی کہنے لگی دیکھو گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر انسان گناہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر فائزہ کے ساتھ ظلم کرو گے تو وہ بھی تم سے دور چلی جائے گی۔ اسے محبت سے پیار سے رکھو، کوئی بھی تم سے تمہاری فائزہ کو دور نہیں کرے گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی تم جا کر اسے معافی مانگو، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گی، تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگو، دیکھنا خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جو کچھ تم نے فائزہ کے ساتھ کیا ہے اس سے بھی اپنی معافی مانگو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی بہت محبت سے۔ آج سے پہلے کبھی اسے کسی نے ایسے نہیں سمجھایا تھا، نہ کبھی اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان کیا تھا۔ اپنی ماں کو بتانے کے بعد، ہر چیز شیئر کرنے کے بعد اسے لگ رہا تھا آج اس کا دل بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، فائزہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، کہنے لگا فائزہ مجھے معاف کر دو نا، میں سارے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، میں کبھی تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اس انداز میں معافی نہیں مانگی تھی، آج وہ معافی مانگ رہا تھا۔ فائزہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، کہنے لگا پہلے وعدہ کرو مجھے محبت دیں گے، جو محبت مجھے آپ سے چاہیے تھی، جو میں آپ سے امید لگائے بیٹھی تھی، مجھے ویسی محبت دیں گے نا؟ اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا، کہنے لگا ہاں، کبھی بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اسے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا، جس کے بعد کبھی کبھی دراب کے دل میں خوف جاتا تھا جو کچھ اس نے علینا کے ساتھ کیا ہے کہیں اس کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو، لیکن ہمیشہ اسے فائزہ نے سمجھایا، اس کی ماما نے سمجھایا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے پاگل پن سے نکل آیا۔